الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی الفرقان نیٹ ورک کے تحت خلاصہ درس تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس خلاصے کی جو ترتیب ہے وہ 27 روزہ تراویح میں تلاوت کیے گئے سپاروں کی ترتیب کے حساب سے ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آج آپ کے سامنے 17ویں درس میں 21ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ 21ویں پارے کا آغاز سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 30 پر ہوتا ہے۔ تو اس پارے میں سورۃ الاحزاب اور سورۃ العنکبوت کا کچھ حصہ ہے، اس کے علاوہ سورۃ الروم مکمل ہے، سورہ لقمان بھی مکمل ہے، اور سورہ حامیم السجدہ بھی مکمل ہے۔ ہم اپنے درس کی ابتدا اس پارے کی پہلی آیت یعنی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کرو جس کی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اس آیت کے پہلے جز یعنی اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کرو جس کی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت کا ارشاد فرمایا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت عبادت بھی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت کے پہلو بھی ہیں، تعلیم و تعلم کے پہلو بھی ہیں۔ چنانچہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں موجود واعظ و نصیحت کے پہلو کو جاننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرنے کے لیے قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے معنی، مطالب اور مفاہیم کو سمجھنا وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا عبادت میں کیا حصہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اور اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت و نصیحت حاصل کرنا۔ تو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنے کی عادت بنائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت دو طرح ہوتی ہے، ایک تو زبانی اور دوسرا دیکھ کر۔ تو زبانی تلاوت جیسے عموماً حفاظ حضرات کرتے ہیں، اور زبانی یعنی دیکھ کر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا یہ زبانی تلاوت سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے اور مستحب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے تو ایک تو قرآن کو پڑھنے کا ثواب، اس کو دیکھنے کا ثواب، اور اس کو چھونے کا ثواب، جبکہ اگر کوئی زبانی تلاوت کرے گا تو اس میں صرف پڑھنے کا اسے ثواب حاصل ہوگا۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ہمیں 5 قسم کے افراد ملتے ہیں۔ کچھ افراد تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا، نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں قرآن مجید پڑھنا تو آتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت تو آتی ہے، تجوید کے ساتھ اسے پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن مجید کو صرف برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کی زینت رکھا ہوا ہے، یا اپنے کاروباری مراکز میں برکت کے لیے اسے رکھا ہوا ہے۔ تیسری قسم کے افراد وہ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنا بھی جانتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کا پڑھنا جو ہے وہ صرف رمضان المبارک تک محدود ہے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں
جس کو ہم چوتھی قسم کہہ سکتے ہیں، کہ جو قرآن مجید پڑھنا بھی جانتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں رمضان اور غیر رمضان میں بھی، لیکن یہ جو تلاوت ہے وہ صرف عربی عبارت تک محدود رہتی ہے۔ اور جو پانچویں قسم کے افراد ہیں جو سب سے بہتر ہے وہ یہ ہیں کہ جو قرآن مجید کو پڑھنا بھی جانتے ہیں تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، اور ان کی یہ جو تلاوت ہے وہ عربی عبارت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترجمہ و تفسیر پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو اوپر جو ہم نے حدیث پاک سنی جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو اس میں جیسا فرمائے گا کہ آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو، تو اس کے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی تو وہ تھی کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا اور اس کی آیات میں غور و فکر کرنا، اور اس کی جو عجائبات ہیں اس کی تلاوت کرتے وقت عبرت حاصل کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں یعنی آیات میں غور و فکر اور اس سے عبرت حاصل کرنا، غور و فکر کرنا، یہ تمام کا تمام جو ہے وہ قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو نمبر 1 ایک تو روزانہ کا معمول بنائیں اور کوشش کر کے اسے دیکھ کر پڑھیں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کو عربی عبارت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی آیت کے دوسرے جز میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، یا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کو اس کے شرائط اور فرائض اور واجبات کے ساتھ ادا کیا جائے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، تو یہ جو نماز ہے وہ انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی ہوگی۔ یعنی اگر وہ انسان چاہتا ہے کہ وہ بے حیائی سے اور بری باتوں سے رک جائے تو قرآن مجید کے حکم کے مطابق اس کا مؤثر ذریعہ نماز کو اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی ٹائپ کا مضمون جو ہے وہ ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نوجوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا مرتکب تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز اسے ان چیزوں سے روک دے گی جسے وہ کرتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ ہی وقت کے بعد جو ہے وہ اس کا حال بہتر ہو گیا اور اس نے اپنے اعمال و افعال سے توبہ کر لی۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ایک شخص رات میں نماز پڑھتا ہے اور صبح چوری کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز عن قریب اسے ان چیزوں سے روک دے گی جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس خلاصہ یہ کہ ان دو احادیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز کو اس کے تمام شرائط، فرائض، واجبات کے ساتھ ادا کیا جائے، باطنی آداب کے ساتھ پورا کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے، تو یہ نماز عن قریب انسان کو بہت سے گناہوں سے، بے حیائی سے، بری باتوں سے روک دے گی۔ آگے سورۃ الروم ہے۔ سورۃ الروم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں 6 رکوع اور 60 آیتیں ہیں۔ اس کی ابتدائی آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ ایران اور روم کے درمیان جو ہے وہ جنگ جاری تھی، اور جو ایرانی تھے، ایران میں رہنے والے تھے، تو وہ آتش پرست، مجوسی اور مشرک تھے، جبکہ دوسری طرف جو رومی تھے تو وہ اہل کتاب تھے۔ عرب میں بھی چونکہ مشرکین اور مسلمان رہا کرتے تھے، تو جو مشرکین تھی ان کی خواہش یہ تھی کہ ایرانی غالب آ جائے اور رومی مغلوب ہو جائے، جبکہ دوسری طرف جو مسلمان تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ رومی غالب آ جائیں اور جو ایرانی ہے وہ مغلوب ہو جائیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایران کے بادشاہ نے اپنا لشکر بھیجا، تو دوسری طرف سے جو روم کے بادشاہ تھے انہوں نے بھی اپنے لشکر کو بھیجا، اور ایران اور روم، اہل ایران اور اہل روم کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوئی، اور ایرانی جو ہے وہ غالب آ گئے، یعنی جو رومی تھے وہ مغلوب ہو گئے۔
چنانچہ جب یہ خبر پھیلی تو مشرکین جو ہے وہ بہت خوش ہوئے، اور جو مسلمان تھے انہیں اس خبر سے بڑا صدمہ پہنچا۔ تو مشرکین عرب جو تھے وہ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ جس طریقے سے ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی ہے، اسی طریقے سے ایک دن ہم بھی تمہیں شکست دے دیں گے۔ تو اس کے پس منظر کے تحت جو ہے وہ سورہ روم کی یہ ابتدائی آیت نازل ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو یہ غیبی خبر دی گئی، یہ خوشخبری دی گئی کہ ان قریب رومی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، اور جو ایرانی ابھی غالب ہوئے ہیں وہ ان قریب مغلوب ہو جائیں گے۔ تو یہ آیات جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے صحیح ہونے اور قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے پر ایک واضح، روشن اور بین دلیل ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم رومی مغلوب ہو گئے، یعنی جو اہل کتاب تھے وہ مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، یہاں پر قریب کی زمین سے مراد شام کی سرزمین ہے کہ جو ایران سے قریب تر تھی، اور وہیں پر جو ہے وہ جنگ بھی تھی جس میں رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے تھے، اور ایرانی جو ہے اہل فارس جو تھے وہ غالب آ گئے تھے۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور رومی اپنے مغلوب ہونے کے بعد، شکست یاب ہونے کے بعد، سَيَغْلِبُونَ، ان قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ تو یہاں پر لفظ بضع استعمال ہوا جس کا ترجمہ ہے چند، اور اس جو لفظ بضع ہے اس کا جو اطلاق ہے، یہ جو بولا جاتا ہے وہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے۔ تو مشہور روایت کے مطابق جب رومی مغلوب ہوئے، ہار گئے، تو اپنے مغلوب اور شکست یاب ہونے کے 7 سال بعد دوبارہ جو ہے وہ ایرانیوں سے، اہل فارس سے، اہل ایران سے وہ جنگ جیت گئے تھے، غالب آ گئے تھے۔ تو فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے اور بعد اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس سے مراد یہ کہ پہلے رومیوں کا مغلوب ہونا اور اس کے بعد رومیوں کا غالب آنا، یہ سب اللہ عز و جل کے حکم، ارادے، قضاء اور قدر سے ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہی غالب اور مہربان ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آگے سورۃ الاحزاب ہے۔ سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل بھی، اور اس سورت میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ، جماعت یا لشکر۔ تو اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں زہار کا ذکر ہے، اور زہار کی ایک صورت یہ ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کو کسی ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ تو جو عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں اس میں ایک جو سبب ہے وہ ہوتا ہے نسب، دوسرا رضاعت یعنی دودھ کے رشتے، اور تیسرا مصاہرت یعنی سسرالی رشتے۔ تو ان کا مختصر اور اجمالی مفہوم یہ ہے کہ نسب کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں ان میں ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی اور پھپھی اور خالہ۔ تو ماں کے تحت دادی، نانی اوپر تک، بیٹی کے تحت پوتی، نواسی نیچے تک، اسی طریقے سے بہن میں جو ہے وہ حقیقی بہن، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن، اسی طریقے سے پھپھی اور خالہ میں جو ہے وہ ماں شریک، باپ شریک اور حقیقی، اور دودھ کے رشتے میں جیسے رضاعی ماں ہو گئی، رضاعی بہن ہو گئی وغیرہ، اور مصاہرت میں اگر مرد کی جہت سے دیکھیں تو ساس اوپر تک، ساس، دادی ساس، نانی ساس، اور عورت کی جہت سے دیکھیں تو سسر اوپر تک، دادا سسر وغیرہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کو
کسی ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یہ زہار کی ایک صورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مرد یہ کہے کہ تم میری ماں کی مثل ہو، تم میری بہن جیسی ہو، تم میری ساس، اسی طریقے سے پھپھی، خالہ، رضائی ماں، رضائی بہن، الغرض اپنی بیوی کو کسی ایسی عورت سے تشبیہ دے کہ جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ زہار ثابت ہونے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ تشبیہ والے الفاظ کہے۔ تو مرد اگر صرف اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، بہن کہہ دے، تو اس سے زہار نہیں ہوتا ہے، ہاں البتہ یہ کہنا جو ہے وہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ زہار کا حکم یہ ہوتا ہے کہ زہار کی صورت میں نکاح باطل نہیں ہوتا، نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ جب تک مرد کفارہ ادا نہ کر لے اس وقت تک اس کا اپنی زوجہ کے قریب جانا، ازدواجی تعلق قائم کرنا اور شہوت کے ساتھ چھونا وغیرہ اس پر حرام ہو جاتا ہے اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ ہاں کفارے کی ادائیگی کے بعد جو ہے یہ تمام امور اس پر حلال ہو جاتے ہیں۔ زہار کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غلام آزاد کریں اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسے فی زمانہ، تو اس کے بعد 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ 2 مہینے کا مفہوم یہ کہ اگر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے روزہ رکھنا اسٹارٹ کیا ہے تو وہ 2 مہینے شمار ہوں گے، اب وہ چاہے دونوں 29 کے ہوں یا دونوں 30 کے ہوں، یا ایک 29 کا اور ایک 30 کا ہو۔ لیکن اگر اسلامی مہینے کی دوسری تاریخ سے یا اس کے بعد کبھی بھی رکھنا اسٹارٹ ہوا ہے تو اب ہر مہینہ جو ہے وہ 30 دن کا شمار ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس سے ٹوٹل 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، اور ان 60 روزوں میں کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ان 60 روزوں کے درمیان جو ہے نہ سہون یعنی بھول کر اور نہ ہی جان بوجھ کر جو ہے وہ مرد اپنی زوجہ سے صبح میں یا رات میں کبھی بھی جسمانی تعلق قائم کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا جب تک کفارے کی ادائیگی نہ کر لے۔ ہاں اگر کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہے یا بیمار ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت و قدرت نہیں ہے، تو اب 60 روزے کے بدلے جو ہے وہ 60 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ تو یہ کچھ زہار کے کفارے کی تفصیل ہے۔ تو اس ٹاپک سے متعلق مزید معلومات کے لیے بحر شریعت یا دیگر کتب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، یا قریب میں علماء یا مفتیان کرام سے رابطہ کر کے ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو سورۃ الاحزاب کی جو آیت نمبر 4 ہے تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی زہار کر بیٹھتا تھا تو وہ اس عورت کو اپنے اوپر حرام سمجھتا تھا، تو اس کے رد میں یہ آیت نازل بھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی شخص کو یا اپنے لے پالک بیٹے کو بیٹا کہہ دے تو وہ اسے حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور میراث میں اس کا بھی حصہ شمار کرتے تھے۔ تو ان دونوں کے رد میں جو ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 کو نازل فرمایا گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، قابل عمل باتوں پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 2026 1447 سنہ ہجری کے رمضان کا 17واں درس قرآن ہے، اور اس میں انشاءاللہ آج جو ہم نے عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ ان کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ ہم چند باتیں ذکر کریں گے، اور صحابہ کی فضیلت کو ذکر کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم روشن چاند یا روشن سورج کے بارے میں کہیں کہ میں اس کی روشنی کے بارے میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں، کیونکہ ہم نہ بھی بتائیں تو وہ خود اتنے چمک رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خود ایک تعارف پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے صحابہ کرام علیہم الرضوان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی تعلیمات کی ایک چلتی پھرتی تصویر تھی۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور انہوں نے بہت سونے اسلام قبول کیا،
تو پورا خاندان، پوری برادری ایک طرف، کاروباری ڈیلنگز ختم ہو گئیں، لوگوں نے ان سے چیزیں خریدنا چھوڑ دیں تو باغات ویران ہونا شروع ہوئے۔ اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا، تو اپنا آبائی وطن چھوڑنا، وہ گلیاں جہاں بچپن گزرا، چاچا، ماما، تایا، پھوپھی، والدین، بعضوں کے تو بیوی بچے جو ایمان نہیں لائے تھے وہ سب وہاں رہ گئے، اور دل پر ایک مضبوط مطلب جذبہ طاری کر کے، اور ہم عرف عام میں جو کہتے ہیں کہ پتھر رکھ کے نکلنا، لیکن یہ بڑی ہمت کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے ساتھ فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے آئے۔ مدینے میں جو تھے وہ انصار صحابہ تھے، اور انہوں نے بھی بڑی قربانی دی، اور انہوں نے یہ وادی میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر دوبارہ آئے، پھر تیسری مرتبہ آئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لائیں اور وہاں پر رہ کر آسانی سے تبلیغ فرمائیں، یہاں پر آپ پوشیدہ رہ کر تبلیغ فرما رہے ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ شریف تشریف لائے۔ اب انصار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اظہار اپنائیت کرنا اور اپنے علاقے کو، اپنے سٹی کو، مدینے کو سرکار کے لیے دائمی مسکن بنانے کی پیشکش کرنا، یہ سمجھ لیجئے کہ بے شمار خطرات کو مول لینا تھا، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا وہ پھر انصار کا مخالف ہو گیا، اور وہی بات کہ کاروباری ڈیلنگز ختم۔ اب اگر یہ پہلے آزادانہ سفر کرتے تھے تو خوف ہوتا تھا کوئی حملہ کر دے گا، پھر اگر جب یہ باہر جاتے تو اب یہ خوف کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مہاجرین ہوں یا مدینے کے انصار، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اسی طریقے سے جب مہاجر یہاں تشریف لائے کیونکہ سارے کاروبار وغیرہ ختم کر کے آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری صحابی پر لازم کیا کہ وہ ایک مہاجر بھائی کو اپنا دینی بھائی بنا لے، اس اعتبار سے کہ اپنا آدھا مال اس کے حوالے کر دے۔ ابھی کتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ کریں کہ آدھا مال، کسی کے پاس 2 کروڑ ہے تو گویا کہ 1 کروڑ اپنے بھائی کو دو، اور ان کی ماتھوں پر بل نہیں آئے، ذرہ برابر انہوں نے تذبذب کا اظہار نہیں کیا، تذبذب کے شکار نہیں ہوئے، فوراً اس پر راضی ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ جتنے بھی جہاد وغیرہ وہ سب انہوں نے مل کر کیے۔ پھر کسی بھی لیڈر کے متبعین جتنا اس کا کہنا مانتے ہیں اتنی ہی اچھی تاریخ مرتب ہوتی ہے، اور بعد میں آنے والے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر صحابہ کرام نبی کریم کے احکام کو ماننے میں سستی کرتے، آپ کے ساتھ جہاد نہ کرتے، اپنے گھر کے آرام کاروبار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ پر فوقیت دیتے، تو لازم بات ہے کہ ان کی یہی چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور آگے والوں میں کیا جذبہ پیدا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ جسٹ اپوزٹ کیا، تو ایک ایسی تاریخ مرتب ہوئی جس سے پتہ چلا جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانیں قربان کر دی، مال قربان کر دیے، جتنے بھی شرعی احکام آتے رہے، جتنی پابندیاں آتی رہیں، خوش دلی کے ساتھ اپنے اوپر نافذ کرتے رہے۔ ہم تو راہ فرار اختیار کرتے ہیں نا، بہت سارے ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، ہیلے بہانے کر کے کہ زمانہ بدل گیا ہے، ہم ایسی جگہ رہتے ہیں کہ ہم عمل نہیں کر سکتے، بعض اوقات نفس غالب آ جاتا ہے، شیطان غالب آتا ہے، ہم تو راہ فرار اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل دیا بالکل۔ تو ایک ایسی تاریخ مرتب ہوئی جس نے، جو اگر اچھا آدمی ہوگا وہ ان کے واقعات کو پڑھے گا، جذبہ اپنے اندر محسوس کرے گا، اور اسی طریقے سے نبی کریم کی اطاعت کی طرف مائل ہوگا۔ اور جب اتنی قربانیوں کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تو وہ یقیناً اللہ کے محبوب اور پیارے ہوئے، اور ان کے لیے قرآن میں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بڑے فضائل ذکر فرمائے۔ اب ذرا زمانہ تھوڑا سا بدل رہا ہے، سوشل میڈیا پر ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں کہ جو ہمارے اکابرین کا ذکر انتہائی بعض اوقات حقارت کے ساتھ کرتے ہیں، اس انداز سے کرتے ہیں کہ جو ہمارے اکابرین نے ان اکابرین ان بزرگان دین کی عزت اور احترام کے لیے الفاظ استعمال کیے تھے، ان کو چھوڑ دیا، تو ینگ جنریشن صحابہ کرام کو بھی اپنا جیسا سمجھ کر ان کا ذکر انتہائی معمولی اور حقیر الفاظ میں کرنے لگی ہے۔ مثلا عمر نے یہ کہا، ابو بکر نے یہ کہا، عثمان نے تو یہ کہا تھا۔ یار اپنے والد کا کبھی ایسا ذکر کرتے ہوئے انسان نام نہیں لیتا ہے۔ اگر بادب ہو، اگر آپ کے والد کا نام علی ہے اور آپ کہیں کہ علی نے ایسا کہا، تو کہ کون علی؟ وہ میرا ابا۔ تو آپ کہیں گے یار تم نام لے رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟
کم از کم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس طرح کے ادب والے الفاظ ان کے لیے کہ جن کی فضیلتیں، جن کی برکات اللہ بیان کرے، انہیں میں عرض کرتا ہوں، ان کا ذکر ایسے کرتے ہیں حقارت کے ساتھ، تو ہمارے بچوں کے ذہن میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی عظمت کے بجائے تھوڑا سا حقارت کا پہلو پیدا ہوتا ہے کہ تو ہماری طرح ہی تھے، ہم ایسے ذکر کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ چاہے وہ کوئی بڈھا کر رہا ہو، داڑھی والا کر رہا ہو، سفید داڑھی والا، چاہے جوان کر رہا ہو، بہرحال صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا قیامت تک، چاہے کتنا ہی بڑا عالم اور مفتی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو حدیثیں وغیرہ اور قرآن کی آیات عرض کروں گا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے مابین کچھ معاملات ضرور ہوئے ہیں، لیکن اہل سنت جو اس وقت بھی سمپل میجورٹی میں ہے پورے ورلڈ کے اندر، اور میں بار بار اپنے بھائی بہنوں کو یہ نقطہ بتاتا ہوں، ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بھی ایک طرف میجورٹی ہوگی، ایک طرف مائنورٹی ہوگی، حق ہمیشہ میجورٹی کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام ہیں، مجتہدین ہیں۔ صرف عوام کا اجتماع دلیل نہیں ہوتا، جبکہ اس کے ساتھ علماء وغیرہ کی تائید بھی ہو۔ یہ جو میجورٹی ہے یہ ہمیشہ مائنورٹی کے اوپر فوقیت رکھے گی، لہذا اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ تو جب یہ میجورٹی میں ہے تو حق انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں ہے، اس پہ پہلے بھی دلیل دے چکا ہوں، پھر دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور امت سے مراد ہے بڑی جماعت، کیونکہ دوسری حدیث میں ہے اتبعوا سواد العظم من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت کے پیچھے چلو، جو اس سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا۔ یہ خصوصاً باب عقائد کے بارے میں ہے، لیکن میں نے آپ کو پچھلے دروس میں بتایا تھا کہ فقہی مسائل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اگر ایک طرف فقہا کی میجورٹی ہے، دوسری طرف مینورٹی، تو حق میجورٹی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ صحابہ کرام کے مابین جو بھی معاملات ہوئے، اس میں جو میجورٹی کا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے جو اس سے تمام معاملات کو دیکھ کر اکابرین نے نتائج مرتب کیے، وہ یہ ہیں کہ دونوں مطلب حق پر تھے، اس اعتبار سے کہ ایک بالکل حق پر اور دوسرا اجتہادی خطا کے اندر مبتلا تھا، اور اجتہادی خطا پر گرفت نہیں ہوا کرتی۔ اور اس کی دلیل ہم آپ کو دیں گے کہ ان اجتہادی خطاؤں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سے اظہار محبت فرمایا ہے، ان کے درجات کو بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، تو اس کا مطلب ہے ان کی اجتہادی خطاؤں کو درگزر کیا گیا ہے۔ تو جیسے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جس کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، اور جو جانب مخالف تھا وہ اجتہادی خطا کے اندر مبتلا تھا، اور اس سے ان کی ذاتیات وابستہ نہیں تھی، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے ہی وہ اقدامات کیے تھے۔ اب چونکہ یہ بہت سی چیزیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری صرف تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتی ہیں۔ قرآن اتھینٹک ہے، اس کے قطعی ثبوت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی یہ تمام آیات ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ احادیث کریمہ اگرچہ ہر ایک قطعی ثبوت نہیں ہوتی، بعض ہوتی ہیں جیسے حدیث متواترہ کو قطعی ثبوت کہا جاتا ہے، لیکن باقی حدیثوں کی بھی اتنی چھان پٹک، اتنی محنت کی گئی ہے کہ جھوٹی حدیثیں علیحدہ کر دی گئیں، جو کمزور تھی جن کو ضعیف کہتے ہیں ان کو علیحدہ کر دیا، پھر حسن کا درجہ، پھر صحیح کا درجہ، یہ سب متعین ہو گئے۔ لیکن میرے بچوں آپ یاد رکھیں، جو ینگسٹر مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو میرے بھائی بہن مجھے دیکھ رہے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ تاریخ جمع کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیا گیا۔ کون روایت بیان کر رہا ہے، کون آدمی کہہ رہا ہے، اس میں کوئی احتیاط نہیں، جو ملا وہ بھر دیا گیا۔ اب کسی نے سچ کہا، کسی نے جھوٹ کہا، کسی نے جو سمجھا وہ کہہ دیا، جو سنا تھا وہ کہہ دیا، کوئی تصدیق نہیں۔ اس لیے تاریخی حوالوں کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان تمام صحیح حدیثوں اور قطعی ثبوت آیات کو نظر انداز کر دینا، یہ جہالت ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک طرف آیت ایک صحابی کی فضیلت ذکر کر رہی ہو، حدیث کر رہی ہے، اور ایک آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کے پڑھیں کہ صحابہ کے بارے میں کوئی منفی بات لکھی ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تاریخ کا حوالہ معتبر ہوگا یا قرآن و حدیث؟ یقیناً قرآن و حدیث۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اس طرح گمراہ کیا جاتا ہے، عمر نے تو یہ کہا تھا، عثمان نے یہ کہا تھا، ابو بکر نے یہ کہا تھا، ابو ہریرہ نے یہ کہا تھا، علی یہ کہہ رہا تھا۔ یعنی کیسے بدتمیزی کے ساتھ ایک تو ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان کی حالتوں پر، اور ان جیسے لوگوں کو ذرا آپ کاؤنٹنگ کر کے دیکھ لیں،
پھر دیکھیں کیسے ساتویں آسمان پر جاتے ہیں کہ ہمیں برا کیوں کہا، ہمارے ساتھ بدتمیزی کیوں کی۔ یعنی آپ نبی کریم کے صحابہ کی شان میں جیسے چاہے الفاظ ادا کرتے رہیں اور ان کے منفی تصورات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بچوں کے ذہن میں ڈالیں اور ان تمام آیات کو اور حدیثوں کو فراموش کر دیں کہ جن کے اندر ان کے ان تمام معاملات کے باوجود فضیلتیں ذکر کی گئیں، اور ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں ابھی کہ اللہ ازل سے جانتا تھا کیا کچھ ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اور اس کے باوجود ان کے فضائل و مناقب ذکر کیے گئے، جو ثابت کرتا ہے کہ جو کچھ ہوا اجتہادی خطائیں تھیں اور درگزر کر دیا گیا۔ اب ذرا آ جائیں اس بڑی تمہید کے بعد آپ آیات کی طرف۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ والسابقون سبقت لے جانے والے، یعنی ایمان میں سب سے آگے بڑھ جانے والے۔ سب سے آگے وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اولون کا مطلب یہ کہ پہلے، سب سے پہلے، مہاجرین میں اور انصار میں سے۔ فرمایا کہ یہ صحابہ، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ نے تیار کی ہوئی ہیں ان کے لیے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہی بڑی کامیابی ہے۔ اب پہلے سمجھ لیں کہ مہاجرین میں سے اولون سابقون کون تھے، اس کے بارے میں 2-3 اقوال ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جن حضرات نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پہلے بیت المقدس کی طرف، پھر کعبۃ اللہ کی طرف، دونوں کی طرف، یہ اولون سابقون میں سے ہیں۔ اور ان کے بعد جو آئے جنہوں نے پہلے والوں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، وہ بعد والے ہیں، وہ آئیں گے والذین اتبعوہم باحسان کے اندر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے بدری صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ اولون سابقون، باقی پھر دوسرے اس میں آئیں گے۔ یا پھر یہ ان سے وہ صحابہ مراد ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے بیعت رضوان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر، وہ مراد ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہاجرین میں سے اگر آپ اولون سابقون لیں تو یہ، اس کے بعد دیگر مہاجرین وہ والذین اتبعوہم باحسان کے اندر آئیں گے۔ اور انصار میں سے کون ہیں؟ انصار میں سے یاد رکھیں کہ کچھ انصار چھپ کر آئے تھے جو سرکار اس ٹائم وادی کے اندر بیعت فرماتے تھے۔ تو پہلے 6 افراد آئے، اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، یعنی عقبہ اولا والے جو بیعت کی انہوں نے 6 صحابہ تھے، وہ انصار میں سے مراد ہیں۔ یا بیعت ثانیہ والے، بیعت عقبہ ثانیہ والے، یہ 12 تھے۔ اور بیعت عقبہ ثالثہ والے، یہ 70 اصحاب تھے۔ بعض نے کہا سب کو ملائیں، یہ انصار میں سے اولون سابقون ہیں، باقی سب وہ ہیں۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اچھی طرح سمجھ لیجئے، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ایسی اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ قدیم کا مطلب جو ہمیشہ سے ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ اس پر نہ ہونا طاری ہوا ہو۔ ٹھیک ہے نا، میں ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں صاحب ایک ٹائم آپ نہیں تھے پھر پیدا ہوئے، لیکن جس کے لیے نہ ہونا کبھی ثابت نہ ہو وہ ہوتا ہے قدیم، اور وہ صرف اللہ کی ذات اور صفات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، کلام بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے تو یہ صفات بھی ازل سے ہیں۔ ابھی صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے، ارواح بھی پیدا نہیں ہوئی، لوح و قلم بھی پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہے، اس کا علم، ارادہ، قدرت اور کلام یہ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے راضی ہوگا اور ان کے لیے جنت تیار کرے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اللہ کا علم قدیم ہے تو کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ صحابہ کرام کے مابین کیا معاملات ہوں گے؟ اس کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے اعلان فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہوگا، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ان کے لیے اعلان فرما دیا تھا جو شرف صحابیت سے مشرف ہوگا وہ اس انعام کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا ہرگز جتنے آپ مجھے سن رہے ہیں آپ بھی سنیں، اپنے بچوں کو میرا یہ بیان سنوائیں
خبردار کسی بھی سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے کسی غلط آدمی کی بات سننے کے بعد صحابہ کرام سے ہرگز بدظن نہ ہوں۔ اللہ نے ازل سے ان کے بارے میں جانتا تھا کون کیا کرنے والا ہے، اس کے باوجود اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ لہٰذا جب اللہ ان سے راضی اور ہم تاریخی واقعات یا کوئی بھی چیز اٹھا کر، چاہے وہ صحیح حدیث سے کیوں نہ ثابت ہو، اس میں درست تعویل نہ کریں، صحیح اس کا معنی مفہوم نہ لیں، اور معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہتے رہیں، ان سے بدظن ہوں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تو ان سے راضی ہو کر ان کو جنت میں ڈال دے، اور ہم اللہ کے محبوبوں سے نفرت کر کے جہنم میں چلے جائیں۔ اس لیے میرے بچوں، ہرگز آپ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ سنیں، ان کو دیکھیں جو صحیح آیات اور صحیح حدیثوں کے اندر مضامین ثابت ہیں۔ صحیح آیات سے مراد وہ آیات جو بالکل واضح ہیں، ویسے تمام آیات صحیح ہیں، بالکل واضح آیات جن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ فتح آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، یہ کفار پر شدید ہیں، ورحماء بینہم، اور آپس میں رحم کرنے والے ہیں، یعنی جب کفار سے مقابلے کی باری آتی ہے تو پھر رحم نہیں کرتے، ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو عفو درگزر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، باہم مدد کرتے ہیں۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ میرا رب کریم دے رہا ہے۔ وہ آپس میں پیار سے رہتے ہیں، وہ نفرت سے نہیں رہتے۔ بعض لوگ آپ کو ایسا ذکر کریں گے کہ فلاں صحابی فلاں سے نفرت کرتا ہے، فلاں فلاں سے نفرت کرتا ہے، یا اہل بیت اطہار اور صحابہ کے مابین ایک معاذ اللہ کشمکش کسی صورتحال بیان کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ ہم ان کو دیکھیں یا اپنے اللہ کی گواہی کو دیکھیں؟ اپنے دل سے پوچھیں، ہم اللہ کی گواہی کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کفار پہ شدید لیکن آپس میں رحم کرنے والے، پیار محبت کرنے والے۔ تراہم رکعا سجدا، اے دیکھنے والے تو انہیں حالت رکوع میں دیکھے گا، حالت سجدہ میں دیکھے گا، اور کیوں کرتے ہیں وہ؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تلاش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا۔ یعنی تم دن میں دیکھو گے ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے، رات میں دیکھو گے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے حصول کے لیے عبادات اختیار کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کی ایک نشانی دیکھو گے ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر کی بنا پر، یا تو یہ پیشانی پہ نشان ہے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی عبادات کے نور ان کے چہروں سے دیکھو گے اور ٹپک رہے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے فرمایا کہ یہی ان کے اوصاف تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ اس کے مطلب صحابہ کرام کا ذکر فضیلتوں کے ساتھ تو پچھلی کتابوں میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، تو کس قدر بڑے نفوس قدسیاں ہوں گے آپ اندازہ کریں، جن کی اللہ تعریفیں فرما رہا ہے۔ کیا ان سے نفرت رکھنی چاہیے؟ کیا ان کے بارے میں بیڈ کمنٹس پیش کرنے چاہیے؟ کیا جو الفاظ اپنے ماں باپ کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے ان کے لیے استعمال کرنے چاہیے؟ کیا ان کی شان میں معاذ اللہ بدتمیزیاں کریں جن کی تعریفیں میرا رب کرے؟ ہوشیار رہیں، شیطان کسی بھی وقت آپ کے ایمان پر وار کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 95 اور 96 میں، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، بلا عذر جہاد سے پیچھے رہ جانے والے مسلمان ان مومنین کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے جو راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں کو درجے کے اعتبار سے پیچھے رہ جانے والوں پر کئی گنا فضیلت سے نوازا ہے۔ تو کچھ ایسے تھے کہ جو عذر کی بنا پر جیسے جہاد میں بلا عذر جہاد میں شریک نہ ہو سکے، لیکن منافقین نہیں تھے کیونکہ ان کی مدح ہو رہی ہے کسی وجہ سے، جیسے حضرت کعب ایک مرتبہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جو بلا عذر مسلمان پیچھے رہ گئے لیکن صحابہ ہیں، اور جو گئے ان میں فرق یہ ہے کہ جو گئے جنہوں نے اپنی جانوں مالوں سے جہاد کیا وہ یقیناً ان سے افضل ہیں۔ اچھا، اب جو پیچھے رہ گئے تو کیا ان سے ہم بدتمیزیاں کریں اور یہ کہیں کہ یہ معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
اور ان میں سے ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنا کا وعدہ فرمایا ہے۔ حسنا سے مراد اچھی چیز، اور مفسرین نے فرمایا یہاں حسنا سے اچھی چیز سے مراد جنت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اب آپ بتائیں کہ جو صحابہ ہیں ان سب سے جب اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ یہ ذہن بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے آپس سے کوئی معاملات ہوئے تو ان میں سے ایک جہنم میں جائے گا ایک جنت میں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کے وعدے پر نگاہ رکھیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجاہدین اور عذر کے سبب پیچھے رہ جانے والے، اللہ نے مجاہدین کو پیچھے رک جانے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے۔ ایک تو دیکھیں درجے بلند، اور اجر بھی ان کو زیادہ ملے گا۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفورا رحیما۔ اب غور سے سنیے، اور اپنی طرف سے کئی درجات اور بخشش و رحمت سے نوازا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مطلب ہے جو جہاد میں گئے ان کی بخشش بھی ہو گئی، ان کی رحمت، ان کو اللہ نے رحمت عطا فرمائی۔ اور کون کون گئے تھے؟ تمام بڑے صحابہ کرام، صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہم، اور دیگر صحابہ کرام، یہ سب جہادوں میں سرکار کے ساتھ شریک رہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے جنت کا وعدہ فرمائے، اپنی رضا کا اعلان کرے، اور ہم ان سے بدظن ہوں، یہ جہالت ہے، ہوشیار رہیے گا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور لیکن اے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کر دیا ہے تمہارے لیے ایمان کو، اور مزین کر دیا ہے اس ایمان کو تمہارے قلوب میں۔ یعنی ایک تو ایمان محبوب ہو گیا، جب ایمان کو چیز محبوب ہوتی ہے تو جانب مخالف قابل نفرت ہوتی ہے، تو کفر سے، ارتداد سے وہ محفوظ ہوئے، اور دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مزین بھی کر دیا۔ بعض چیزوں کے ہم تکلفاً ساتھ ہوتے ہیں، دل مائل نہیں ہو رہا ہوتا، جیسے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، آفس وغیرہ میں ہوتے ہیں، پیار سے بات کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، دل مائل نہیں ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ دل میں بھی کسی کی محبت راسخ ہو جائے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ظاہری طور پر ایمان محبوب، اور دل کے اندر بھی مزین کر دیا۔ یعنی کوئی خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ دل کے اندر ایمان کامل نہ ہو اور باہر خالی ظاہر کر رہے ہوں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان مزین، راسخ ہو چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب وہ صاحب ایمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی بھی صحابی کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہے کہ وہ کافر ہو گئے، وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور سامنے والا کفر کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ حدیث کا ظاہر یہی ہے۔ تو جو صحابہ کرام جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے اور آپ کہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تم خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو ورنہ انجام انتہائی دردناک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ غور سے سنیے گا، گواہی کون دے رہا ہے؟ میرا رب دے رہا ہے۔ بس یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، وہ رب جو جانتا ہے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا کرنا ہے، اور یہ کیونکہ کلام ہے نا، اللہ کا کلام تو قدیم ہے، جیسے ابھی آپ کو بتایا، یعنی ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ پہلی بیان فرما رہا ہے۔ وہ کیا بیان فرمایا؟ اور ناپسندیدہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نزدیک کفر کو، فسق و فجور کو، اور نافرمانی کو۔ تین چیزیں ناپسندیدہ ہوں گی، نہ یہ کافر ہوں گے، نہ فاسق و فاجر ہوں گے، اور نہ یہ کبھی گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے۔ ہاں، بتقاضائے بشریت اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی خطا ہوگی، وہ صحابی کبھی اس خطا پہ قائم نہیں ہوگا۔ چند ایک واقعات ایسے ہوئے کہ نفس کا غلبہ ہوا، اور کسی وہ بھی جلیل القدر صحابہ نے جو دیگر صحابہ تھے ان سے کوئی خطا ہوئی، انہوں نے فوراً اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا اور توبہ کر کے وصف صحابیت پر ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو لہٰذا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، انہیں کوئی کبھی کفر پہ قائم نہیں رہے گا، فسق پر قائم نہیں رہے گا، نہ اللہ کی نافرمانی پر قائم رہے گا۔ مزید گواہی دے کے اولئک هم الراشدون، یہ ہی ہدایت پانے والے ہیں، یہ ہی صحیح دین پر قائم رہنے والے ہیں۔ جب اللہ فرمائے دین پر صحیح قائم رہنے والے ہیں، کون ان کو غلط کہہ سکتا ہے؟ جو کہے گا وہ خود غلط ہوگا۔ فضلا من اللہ ونعمۃ واللہ علیم حکیم، یہ بے شک یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔
یہاں تک آیات سے ثابت ہوا کہ ازل سے سب کچھ جاننے کے باوجود کہ صحابہ کیا کریں گے، اللہ نے معافی کا اعلان کیا، مغفرت کا اعلان کیا، راضی ہونے کا اعلان کیا، جنت کا اعلان کیا، پھر قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تمہارا رب جس کے بارے میں گواہی دے، اللہ کی گواہی کو قبول کرو۔ ان کے دلوں میں ایمان راسخ تھا، وہ ایمان کو محبوب رکھتے تھے، وہ کفر سے دور تھے، فسق سے دور تھے، نافرمانی رب سے دور تھے، نبی کریم کے مخلص تھے، انہوں نے جہاد کیا ہے اپنے جانوں مالوں کے ساتھ۔ اور کون سی گواہی چاہیے آپ کو، یہ بتائیے۔ اس لیے جو بھی اس طرح کے بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں تو بالکل مت سنا کریں، دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور انسان تباہ و برباد ہوگا۔ صحابہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میدان معاشر میں آپ پہنچیں گے تب پتہ چلے گا، وہاں ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور انہی کا دامن تھام لیجیے گا جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ خود وہاں پہ سر جھکا کے مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے نبی کریم کے اصحاب کو برا بھلا کہہ کر سرکار کی دل آزاری کا ارتکاب کیا۔ اب ذرا حدیثیں سن لیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے 2533 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امت القرن الذین یلونی، میری امت میں سے سب سے بہتر وہ زمانہ ہے جو یعنی وہ زمانے والے ہیں جو مجھ سے ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ ان تین زمانوں کے بہترین ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، گویا کہ زمانوں کی ہی نہیں، جو ان کے رہنے والے ہیں وہ بہترین لوگ ہوں گے۔ چنانچہ پہلا صحابہ، پھر تابعین، اور پھر تبع تابعین۔ اور یقیناً جو ان صفات سے باہر ہوگا، جیسے تابعین یا تبع تابعین میں بعض اوقات ایسا بگاڑ پیدا ہوا، وہ اس سے مستثنی ہیں، باقی سب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زمانہ بہترین لوگوں کا زمانہ رہا۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے اور ان صحابی کا ایمان پر ہی انتقال ہو جائے۔ تابع اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا اور ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور پھر ان کا حالت ایمان میں انتقال ہو گیا۔ تبع تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کسی تابعی کو حالت ایمان میں دیکھا چشمان ظاہری سے اور پھر ان کا حالت ایمان میں انتقال ہوا۔ مسلم کی روایت ہے 2540، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اگر ہم اس کا ڈکشنری کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ پھر فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، پس اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ اگر بے شک اے لوگو تم میں سے کوئی ایک، یعنی صحابہ کے علاوہ سے سرکار خطاب کر رہے ہیں کہ بے شک تم میں سے کوئی ایک اگر احد پہاڑ کی مثل سونا صدقہ کر دے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تو یہ میرے صحابہ کے صدقہ کیے ہوئے ایک مد، ایک مٹھی یا تھوڑا سا بھی جو غلہ دیا ہو اس کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے نصف کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ کریں کہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کا مقام کتنا بلند ہوا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، تقریباً 4 میل تک پھیلا ہوا ہے، 4 میل، اور اتنا بڑا پہاڑ آپ نے دیکھا ہوگا جا کر مدینہ منورہ میں۔ اگر اس کو سونے کا بنا دیا جائے کتنا سونا ہوگا ٹنوں کے حساب سے۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی سارا یہ سونا بنا کے صدقہ کر دے، تب بھی میرے صحابہ کا تھوڑا سا صدقہ کیے ہوئے کا برابر نہیں، بلکہ اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ عظمت صحابہ کتنی بڑی ہے۔ کیا آپ کے والد اور میرے والد کو یہ مقام حاصل ہے؟ آپ کی میری ماں کو یہ مقام حاصل ہے؟ ہماری مسجد کے مولوی کو یہ مقام حاصل ہے؟ مجھے یہ مقام حاصل ہے، میں عالم مفتی کہلاتا ہوں؟ نہیں، یہ ان کو حاصل ہے۔ تو جب ہم اپنے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرتے، اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، اپنی والدہ سے، امام مسجد سے، اپنے استاد سے، کسی داڑھی والے سے، کسی عالم مفتی سے، اور صحابہ سے بدتمیزیاں کرتے رہے، آپ اندازہ کریں کہ کس قدر مکروہ لوگ بیچ میں آ کر اور صحابہ کرام کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر کے حقیقتاً ان کی کون عزت خراب کر سکتا ہے جس کی عزت اللہ رسول بنائے۔ انہی کی عزت خراب ہوتی ہے، لیکن بچوں کے ذہن کے اندر شیطانی وسوسے ڈال دیتے ہیں اور ہمارے بچے بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اور بعض اوقات جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کلپ ریکارڈ کر کر کے صحابہ کا ذکر ایسے کریں گے کہ کبھی اپنے باپ کا ذکر بھی نہیں کیا ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اگر کسی کے ابا کا نام شاہد ہے تو کبھی نہیں کہا گیا کہ شاہد نے کیا، میرے والد محترم نے کیا، میرے ابا جان نے کیا، بڑا ادب آ گیا۔ اور جب صحابہ کے بارے میں عمر نے یہ کہا، عثمان نے یہ کہا، ابو بکر نے یہ کہا، یہ تمیز نہیں ہے آپ کو کہ آپ ایسا ذکر کرتے ہیں؟ اگر میں آپ سب سے کہتا ہوں ذرا ایک دفعہ یہی جملہ اس طرح کہہ کر دیکھیں اپنے والد کے بارے میں، خاندان میں۔ مثلا آپ کے والد کا نام عبدالرحیم ہے تو کہہ کر دیکھیں عبدالرحیم یہ کہہ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا، تھے نہیں، کہہ رہا تھا۔ خاندان والے پوچھیں گے کون عبدالرحیم؟ اور آپ کہیں میرا باپ، یہ لفظ کہیے گا، میرا باپ۔ پھر آپ دیکھیں وہ کیا آپ کو جواب میں کہتے ہیں۔ بدتمیزی ہے کہ نہیں؟ والد کے بجائے باپ کہنا، اور قابل احترام الفاظ کے بجائے ان کا نام لے کر ذکر کرنا، اور تھے کے بجائے تھا کہنا۔ یہ سب کہیں گے تم بدتمیز ہو، اپنے باپ کی اولاد بھی ہو کہ نہیں ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اس قسم کی کلپس ریکارڈ کرتے ہیں بدتمیز لوگ ہیں۔ بدتمیزوں سے دور رہیں ورنہ آپ بھی بدتمیز ہوں گے، اور بدتمیز کی سزا بہت سخت ہے آخرت میں۔ ہم اہل سنت تمیز دار لوگ ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، احترام کو اختیار کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ دو حدیثیں بس اور سن لیں۔ مستدرک کی حاکم کی مستدرک میں حدیث ہے اور 6656 ہے، اور بخاری و مسلم کی شرط پر اس کو صحیح کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار بی اصحابا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے ساتھ میرے چند صحابہ کو منتخب کیا۔ فجعل لی منہم وزراء، پھر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان میں سے کچھ کو وزیر، یعنی قریبی ساتھی بہت زیادہ، وانصاراً، اور مددگار، اس میں باقی سارے صحابہ آ گئے، واصہاراً، اور بعض کو دامادی والے رشتے کے ساتھ منسلک کر دیا، جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نبی کریم کے عقد میں، اسی طرح حضرت عمر فاروق کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں۔ تو یہ جو دامادی کے رشتے ہوتے ہیں اس کو اصہار سے تعبیر فرمایا۔ اس طرح اللہ نے کچھ کو میرا مددگار بنایا، کوئی میرے قریبی بہت رازدار رہے وزیر کی طرح، اور کچھ سے میرے دامادی کے رشتے قائم ہوئے۔ اب سرکار نے فرمایا فمن صبّہم، پس جو ان میں سے کسی کو بھی گالی بکے، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، بروز قیامت نہ اس کا فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل قبول کیا جائے گا۔ صحابہ کرام پہ بیٹھ کے تبرہ کرنے والے، ذرا سوچیں انجام بڑا دردناک ہونے والا ہے آخرت میں۔ اس لیے میرے بچوں، ہرگز ایسی کسی کی بھی، اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے کسی کو، فوراً ان سبسکرائب کریں، فوراً باہر نکل جائیں، کسی کو کلک نہ کریں، کسی کی کلپ ایسے نہ سنیں، آ جائیں فوراً ڈیلیٹ کر دیں، صحابہ کرام کے بارے میں کچھ نہ سنیں، ورنہ تباہی ہے۔ ترمذی کی آخری روایت 3900 نمبر حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انصار صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یحبہم الا مؤمن، ان سے فقط مومن ہی محبت کرے گا، ولا یبغضہم الا منافق، اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ من احبہم، جو شخص ان سے محبت رکھے گا، فاحبہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا اور تحقیر کے ساتھ ذکر کرے گا، فابغضہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا۔ امام ترمذی خود فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، یہ ایک صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بہترین قسم کی حدیث ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں ایسے لوگوں کی دل سے محبت کو آپ نکالیں، احترام کو نکالیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے احترام کو آپ کے قلوب سے نکالنے کی سازش کر رہے ہیں، اور اپنی آخرت کو تو برباد کر ہی دیا ہے انہوں نے۔ جو اس طرح کر کے مر چکے ہیں ان کا آپ انجام دیکھ لیجئے گا، قبر میں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، میدان محشر میں آپ دیکھیے گا کس قدر برا انجام ہوگا۔ ایسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی شان میں گندے الفاظ ادا کرنا، انہیں خائن کہنا، معاذ اللہ انہیں کافر کہنا،
انہیں کہنا کہ یہ دولت کے پجاری تھے، دولت کے پیچھے حکومتوں کی لڑائی ہوئی، ایسی چیز نہیں ہے، وہ بڑے نفوس قدسیت ہے۔ اب دیکھیں، نہ میں اس زمانے میں تھا نہ آپ، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ کیسے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے گواہی دی، رسول نے گواہی دی، بس اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پورے اس بیان سے آپ نے ایک اندازہ کیا ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے انتہائی محبوب اور پیارے ہیں۔ ان کی مغفرت اللہ نے ان کا اعلان کیا، رحمت کا اعلان کیا، رضا کا اعلان کیا، جنت کا اعلان کیا، گواہی دی کہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ تھا، وہ ظاہری طور پر بھی ایمان کو محبوب رکھتے تھے، اللہ نے انہیں کفر سے، فسق سے، نافرمانیوں سے محفوظ رکھا، اور جو ان کو برا کہے گا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو لعنتی لوگوں سے دور رہیں، یعنی جن پر لعنت نازل ہوئی ان سے دور رہیں، ورنہ تباہ ہوں گے۔ ہمارا کام سمجھانا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اس کے کمنٹس میں بھی چند ایسے لوگ ہوں گے جو بیڈ کمنٹس دینے کی کوشش کریں گے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں، اگر ہماری بات میں غلطی ہے، تو اسی طرح کے قوی حوالوں کے ساتھ گفتگو کریں، تاریخی حوالوں کو چھوڑ دیں۔ حدیثوں میں بیان کردہ کسی واقعے سے نتیجہ نکال کر وہ قرآن و حدیث کے مقابل آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں، اصل گواہی اللہ اس کے رسول کی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بہن بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، آپ بھی اور اپنے بچوں کو صحابہ کے قریب کریں، ان سے محبت کرنے والا بنائیں، نفرت کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قدموں کی گرد کی برکت سے ہمارے والدین کی، تمام مسلمانان عالم کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ذات سے، اپنے حبیب سے، ان کے صحابہ سے، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں مزید ادب عطا فرما، بدتمیز اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والا نہ بنا۔ اے اللہ، ہماری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ فرما۔ اس طرح کے تمام بدتمیزوں سے اللہ تعالی ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کی علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جو ہم میں بہن بھائی پریشان حال ہے، چاہے اپنی بیماری کی وجہ سے، بہنیں شوہروں کی وجہ سے، یا شوہر اپنی بیوی کی وجہ سے، یا خاندان کے لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے، کوئی قرضے کی وجہ سے، کوئی بچوں کی شادی نہ ہونے کی بنا پر، یا رب کریم تو بہتر جانتا ہے، تو قادر مطلق ہے، تیرا علم وسیع ہے، کوئی بندہ، کوئی بندی تیرے علم، تیری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ میرے مالک مولا، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے، ہماری تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہماری ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں درجۂ قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کی فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ اے اللہ، غیب سے ہمارے مسائل کے لیے حل عطا فرما۔ جو بھی بھائی بہن ڈپریسڈ ہے، بے سکون ہے، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ گھر کی فضا، طبیعت، ذہن ایسا کر دے کہ ہر طرف سکون ہی سکون نظر آئے۔ اے مالک مولا، جب تک ان آزمائشوں کے ہمارے ساتھ رہنے میں تیری مصلحت صحیحہ پوشیدہ ہے، ہمیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اس صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، جو حضرات ہمارے بہن بھائی الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے مختلف کاموں میں تعاون کر رہے ہیں، خصوصاً مالی تعاون کرتے ہیں، جیسے کنسٹرکشن ہے ہماری بڑی اکیڈمی کے مالک، تو سب کے عمل کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کی گئی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کی پوری فیملی کے لیے بخشش و نجات، بلندی درجات کا سبب بنا دے۔ اے اللہ، اتنا بڑا ثواب جاریہ بنا دے جو تا قیامت جاری و ساری ہو۔ اے مالک مولا، ان کے گھروں میں امن، سکون، پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما۔ اے مالک مولا، انہیں دنیا میں بھی سرخر فرمانا، میدان محشر میں بھی، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ جتنے میرے بزرگ بھائی بہن، ہمارے بڑے، ہمارے محترم دعا میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ تادیر اپنے گھر والوں پر قائم و دائم فرما، ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں دور فرما دے، انہیں قابل رشک صحت سے نواز۔ اے مالک مولا، انہیں ساری زندگی کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا،
اے مالک مولا چلتے ہاتھ پیر دنیا سے رخصت ہونے کے توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ یہ تمام دعائیں تمام باقی دعا مانگنے والوں کے حق میں اور ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ